ایسی ایسی قربانیاں عقل دنگ رہ جاتی. انسان اپنی ذات پہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اولاد پہ برداشت نہیں ہوتا ہے. عموماً یہ رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے. لیکن نبی کے یار ہم پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی. بار بار ہم سنتے سناتے ہیں لیکن کچھ باتیں صرف تذکیر کے لیے ہوتی. یہ کیسا دل تھا کہ نبی کا مہمان آیا ہے، صحابی گھر پہنچا ہے، بیوی نے بھی کچھ نہیں بولا کہ بچے کھچے ٹکڑے ہیں، آج تو ہمارے گھر میں اور ہے ہی کچھ نہیں، آپ گھر مہمان لے آئے ہیں. کہا بچوں کو سلا دینا اور دیا جو ہے نا وہ بجھا دینا، آج کھائے گا نبی کا یار ہی کھائے گا. اور کیسے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں. کمال کا اشارہ ہے یار. اللہ عز الجلال نبی کے یاروں کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ تو ایسے اثار رکھنے والے تھے. یہ انداز اللہ عز الجلال نے دیکھا. صبح کا وقت ہے، نبی مکرم دیکھتے ہیں مسکرانے لگ جاتے ہیں. یار کمال کے بندے ہو. جبریل امین اترے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلے یہ قربانی ہوگی، لیکن جنگ یرموک کے موقع پہ یہ بات اور حیران کر جاتی ہے. جب بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے سے تو اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا. یا آپ اس کو یوں سمجھیں، میں اور آپ کسی خوشی کے موقع پہ کسی میرج ہال میں ہوں اور کھانے کے لیے آواز لگے. ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہوتی ہے؟ کھانا تو مل ہی جائے گا نا، پہلے مل جائے یا بعد میں مل جائے. میں عموماً ہمارا جو طرز ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اللہ عز الجلال ہمیں ایثار اور ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. کیا کمال کے تھے یار نبی کے یار. موت و حیات کی کشمکش، زخم اتنے لگے ہوئے ہیں، زبان سے جاری ہے پانی پانی. بیان کرنے والا بیان کرتے ہیں میں نے پانی پکڑا اور درد سے کرہتے ہوئے پانی پانی کی آواز لگاتے ہوئے نبی کے یار کے منہ کے قریب کیا. قریب سے آواز آئی. دوسرا صحابی جو زخموں سے درد سے چور تھا، آواز آئی پانی. کیا اس نے پانی پینے سے انکار کر اشارہ کیا میرے بھائی کو پلا دیجیے. اس کے پاس پہنچا، پینے ہی والا تھا. آواز سنی درد والی، پانی. تیسرے بھائی کی اشارہ کیا اس کو پلا دیجیے. کہاں پہنچتا ہوں روح پرواز کر جاتی ہے. دوڑ کے دوسرے کے پاس آتا ہوں، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا. پہلے کے پاس آتا ہوں، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے. فما ذاق احدهم الماء حتى ماتوا جميعا. موت و حیات کی کشمکش ہے اور اپنی ذات کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. یہ تربیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کی تربیت تھی. یار ان کی عظمت میں کیا بولوں، کیسے
کیسے میں لفظوں میں ڈھال دوں، کیا عظمت والے تھے. یہ چیزیں بانٹنا بھی آسان لگتا ہے، لیکن جب مکہ چھوڑ کے صحابہ کرام مدینہ پہنچے، بہت کچھ بانٹا تھا نبی کے یاروں نے، لیکن یہ بات بالکل دماغ سے بھی اونچی ہے کہ یار ایسے دل کیسے ہو سکتے ہیں. جب ایک صحابی رسول نبی نے بھائی بھائی بنایا، انصاری صحابی کیا بولتا ہے، یار میری 2 بیویاں، تم آئے ہو مکہ سے، دونوں میں سے جس کو پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، نکاح کر لو، گھر آباد کر لو. سب کچھ بانٹا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تک دل کیسے تھے. یہ عظمت تھی نبی کے یاروں کی. آج کوئی ظالم اٹھے اور ان کے بارے میں ایسے زبان کو بے لگام کرے، اللہ ذوالجلال کے قرآن کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں، مولا کریم ہمیں ایسی جرت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے کہ ہم سمجھیں نبی کے یار تھے. سب کو اللہ ذوالجلال نے معاف فرما دیا.